للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امت بعد امتہ اما بعد اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتا، نماز کی طرح جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، روزہ بھی نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ نیت کس وقت کرنی ضروری ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے نیت کرنا افضل ہے، لیکن واجب کب ہے؟ صبح صادق سے نیت پہلے کرنا کن روزوں میں واجب ہے، کن روزوں میں نہیں ہے، اس کی ذرا وضاحت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر رمضان شریف کی کوئی قضا کر رہا ہے، اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نظر مطلق ہے، یعنی دن متعین نہیں ہے، نظر کا روزہ رکھنا ہے تو اس میں بھی صبح سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ کفارے کے روزے 2 مہینے رکھنے ہیں، مسلسل رکھنے ہیں، ان میں پہلے دن جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب مسلسل شروع ہو جائیں گے تو پھر صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان شریف کا روزہ، نفل کا روزہ، نظر معین یعنی دن متعین ہو اس کا روزہ، اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے، آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نیت نہیں کر سکا یا اٹھ نہیں سکا تو کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، قربت بھی نہیں کی، تو وہ نہار شرع کے نصف گزرنے سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ نہار شرع کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا آج 4:16 پر سحری کا ٹائم ختم ہوا ہے تو 4:16 سے لے کر غروب آفتاب تک وقت کی تعیین کی جائے، وقت کا حساب کیا جائے کہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں، پھر اس میں حساب کیا جائے کہ آدھا وقت کب بنتا ہے۔ آدھا وقت گزرنے سے پہلے جس آدمی نے کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، قربت بھی نہیں کی، وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نہار عرفی، سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ احکام شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ احکام شریعت میں، خاص کر روزے کے احکام میں، قربانی کے احکام میں، عید کے احکام میں، وہ نہار شرع کی حیثیت ہے اور وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نیت کر لی جائے، لیکن رمضان شریف کا روزہ، نفلی روزہ، نظر معین کا دن کے اعتبار سے جو معین ہے اس کا روزہ، صبح صادق سے پہلے نیت کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکا تو وہ پھر نصف وقت گزرنے سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں احکام شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک ہوتے ہیں فضائل، ایک ہوتے ہیں مسائل، ایک ہوتے ہیں عقائد۔ فضائل موقوف ہیں مسائل پر۔ اگر مسائل شریعہ، قانون شریعہ کے مطابق عمل کیا جائے گا تو فضیلت حاصل ہوگی۔ روزے کے فضائل بھی جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں، مناقب بیان ہوئے ہیں، وہ بھی احکام کے مطابق عمل کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا فضائل موقوف ہیں مسائل پر اور مسائل موقوف ہیں عقائد پر۔ عقیدہ پہلے درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر نہ فضائل حاصل ہو سکتے ہیں، نہ مسائل کا فائدہ ہوگا۔ عقائد کی مثال، عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ہندسہ ہوتا ہے اور ایک صفر ہوتی ہے۔ 1000 صفر لگا لو، اس کا کوئی شمار نہیں، لیکن ساتھ ایک کا ہندسہ بھی کم از کم لگ جائے تو 1 صفر سے 10 اور 2 صفر سے 100 اور 3 صفر سے 1000 اور 10,000 لاکھ 10 لاکھ بنتا چلا جائے گا۔ تو عقیدہ شریعت کے اندر ہندسے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اعمال جو ہیں وہ صفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو سارے اعمال صفر ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی صحیح طور پر فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔